جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بات ہو رہی ہے اور بلکہ اظہار کیا جا رہا ہے محبت کا، تعزیت کا۔ بلوچستان میں جو زلزلہ ہے اس متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کوشش ہونی چاہیے ناظرین جو بھی ہم اپنے تئیں ان کی مدد کر سکیں، صحیح ذریعوں کے ذریعے ہم اپنی امداد اگر بھیج سکیں تو یہ کام سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ اور جہاں زلزلے کی بات ہو رہی ہے، یا نیوز چینل میرے سامنے ہے، لاہور میں موسیقی اور نوجوانوں کے بھنگڑے اور ایک جو میوزک جو ہے شو ہوا ہے وہاں پہ، تو رقص و موسیقی کی شام، منچلے جھوم رہے ہیں، تو یہ ہیڈ لائن یہاں پہ چل رہی ہیں۔ تو کیا یہ خدا نخواستہ زلزلے کے زیادہ مستحق لوگ نہیں ہیں؟ یا وہ کچے گھروں والے زیادہ ہیں، یا انہوں نے زیادہ جو ہیں وہ گناہ کر لیے ہیں؟ تو یہ ایک آزمائش ہے ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ ہم موسیقی میں یا رقص و سرور میں کہیں اور ہی کھوئے ہوئے ہیں، تو ہم ان غریبوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی قربانی دے کے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر فاروق میاں، آپ نے میری بات کا بہت غلط مطلب نکالا ہے، مجھے بڑا ہمیں افسوس بھی ہوا یہ سن کے۔ لگا غلط تھوڑا سا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ لوگ بہت سارے اللہ کے ایک نیک بندے، آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں ایک عورت 10 دن کے بعد نکلی تبھی بھی، تو جس کو خدا کو بچانا ہوتا ہے۔ نہیں سسٹر، یہاں پر ایک بات میری یہ سنیے کہ جو لوگ بچ گئے وہ اگر نہیں، جو بچ گئے وہ بھی گنہگار ہوں گے ہو سکتا ہے، اور گنہگاروں کے لیے یہ نہیں کہ اللہ سب کو مار دیتا ہے۔ ایک دن مقرر کیا خدا نے قیامت کے دن، ایک دن مقرر ہے ان کا، جو ان کو ابھی سزا نہیں مل رہی ہے ان کو ملے گی بعد میں۔ نہیں سسٹر، آپ کا یہ کہنا ہے، آپ یہ پوائنٹ دے رہی ہیں کہ جو لوگ مرے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، وہ عذاب کے ڈیزرو کرتے تھے، وہ واقعی گناہگار تھے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ شرابی چلا جاتا جہاز لے کے تو سب مر جاتے، لیکن خدا نے بچایا۔ یعنی آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ تک آواز آ رہی ہے ہماری بہن؟ آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پوچھیں جی، آپ پوچھیں۔ اچھا سسٹر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ پوائنٹ دے رہی ہیں کہ جو لوگ مر گئے ان پہ واقعی عذاب آنا ہے، ان پہ عذاب ہے یہ، اور جو 15 دن کے بعد بھی نکل آیا وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تو وہ بالکل پاک صاف ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مر گئے وہ عذاب کے قابل تھے، یعنی کہ ان کے اعمال ایسے تھے؟ اعمال ایسے تھے۔ جو مر گئے، مرنے تو میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ جو زلزلہ آیا ہے وہ عذاب آیا، یہ میں نے کہا کہ زلزلہ جو ہے وہ ایک اللہ کا غصہ تھا۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ ایسا عذاب آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ آپ سمجھ رہی کہ انہی لوگوں کے لیے تھا۔ یہ ایک گناہ کی سمجھ ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے لوگوں سے، یہ گناہ ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے ہم سے، جو مرے ہیں وہ بھی، جو نہیں مرے ہیں وہ بھی، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہمارے پر ایک غصہ ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ میں بتا رہی ہوں۔ اور جو بچانے کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 10 دن کے بعد گشا میں سے بھی ایک عورت نکلی تھی 10 دن کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نیکیاں ہوں گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے کام آئیں، جو کچھ ایسی بات ہوگی خدا کی قدرت خدا ہی اصل میں آپ تک آواز آ رہی ہے سسٹر؟ میرا مقصد نہیں ہے کہ جو بچ گئے وہ نہیں، ایسا نہیں ہے، عذاب تو سب کے لیے اللہ آتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون گنہگار، لیکن یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے یہ بات جو میں پڑھی ہے اور اوروں میں پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس زمانے میں نے دکھایا کہ پوری قومیں تباہ کر دی ہیں میں نے زلزلے سے اور اس سے طوفانوں سے، ابھی بھی ہوگا ایسا، تو یہ خدا کہہ رہا ہے قرآن شریف میں، ابھی بھی میں تمہیں دکھاؤں گا، اس زمانے میں بھی دکھاؤں گا، تو کرو مجھ سے۔ تو یہ میں بتا رہی ہوں، یہ خدا کے جو عذاب آتے ہیں یہ اس کو سے ڈرنا چاہیے قدرتی، یہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہے، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تاکہ لوگ سیکھیں کہ ہاں بھائی صحیح ہے، ہم اللہ سے ہم ڈرے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھائی ہم اس کے ساتھ ہیں، مظلوم ہیں، ظاہر ہے جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جن کے دکھ تو ہے ہی سب کو، میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں ان لوگوں کو کہ ابھی بھی خدا سے ڈرو، اور خدا سے جو نہیں، جو بچے جو لوگ ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ بہت شکریہ سسٹر، بہت شکریہ سسٹر، بہت شکریہ۔ دیکھیں ہم لوگوں نے جو سنا تھا آپ کی پچھلی کالز میں، ہم لوگوں نے، ہو سکتا ہے ہم سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو کوئی، ہم بھی انسان ہیں، ہم نے یہ سنا تھا کہ شاید ان پر عذاب آئے تو ان کے اعمال ہیں، اس وجہ سے ہم بول پڑے تھے، ادروائز ہو سکتا ہے آپ نے ابھی آ کے اور جیسے پروگرام کے آغاز میں بہت سے ایسے لوگوں پہ بھی عذاب آیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے امت پہ جو عذاب کی بات ہو رہی تھی کہ 1 لاکھ لوگوں پہ عذاب آیا، 40,000 گناہگار تھے، 60,000 جو گناہگار نہیں تھے ان پہ بھی آ گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کو اپنی طرف راغب نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی۔ تو جو بے حسی ہے یا جو ایک کمزوری ہے یہ ضرور قوم میں ہو سکتی ہے، اور ان کو جگانے کے لیے آزمائش اس طرح کی آتی ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو بیچارے مرے ہیں سارے دودھ کے دھلے تھے، ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایسا بھی ہو، بھائی ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے، لیکن ہم سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، ہم سے ضرور بہتر ہوں گے، سب سے بہتر ہے، ہم سے ضرور بہتر ہوں گے بیچارے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بس آج بھی یہی ٹاپک کے سلسلے میں بات کرنا چاہوں گی، بڑے افسوس کے ساتھ ان تمام بہن بھائیوں کے غم میں جو ہے وہ ہم لوگ شریک ہیں۔ جی
کہ جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، تو یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب ہے انسان کو بتانے کے لیے کہ میں بھی موجود ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. کبھی دیکھیں وبا کے سلسلے میں جو اگر یہ زلزلہ تو چلو آج آیا، پہلے دھماکے ہوتے ہیں پاکستان میں، پھر ڈینگی کی وائرس جو آ گئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں ہم مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنے ہر انسان کو اپنے گریبان میں یہ جھانک کر وہ جو ہے نا سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میرے اندر کون سی غلطیاں ہیں. جو کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب جو لوگ جو اس زلزلے میں چلے گئے ہیں یا ڈینگی کی وجہ سے جو لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے. تو بس دعا گو ہوں. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے نبی مکرم محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ صرف تمام عالم اسلام کو یہ بتاتے ہوئے گئے ہیں نا کہ میں تم لوگوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. مطلب ان دونوں چیزوں کو، ایک عطرت اہل بیت ہے اور ایک قرآن پاک ہے، ان دونوں کو ہی سنبھال کے رکھنا، ان کو مضبوطی سے رکھنا. جو ایک کو چھوڑ دے گا تو سمجھو کہ اس نے دین سے انکار ہی کر دیا. تو یہ سوچنے کا ہمارے لیے مقام ہے. اور بہت جو ہے وہ افسوس کے ساتھ پھر بھی ایک دفعہ یہی کہوں گی کہ بہت افسوس ہے، ہم ان بہن بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور ہر انسان کو اپنے گریبان میں یہ سوچنا چاہیے اور اپنے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اب یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ دن بدن ایک سے ایک بات جو ہے وہ ہمارے ملک میں، کیا آپ تمام دنیا کے مسلمان ممالک میں دیکھ لیں تو سب مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ کوئی بھی سکون سے نہیں ہے. تو تمام کو اجتماع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی. اور بس آپ سے یہی گزارش ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. بالکل نشان عبرت، اور عبرت ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے. اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی میرا حق تو نہیں بنتا، میں کوئی بات نہیں، آپ کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ اس طرف بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ شاید ہمارے گناہ اس عذاب کو لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اٹھا لیا اور ہمیں عبرت کے لیے کہہ دیا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں ایسا ہوا ہے. آپ کے پلیٹ فارم سے اگر ایک آدمی بھی اس کا غلط ترجمہ یا غلط طور پر اس کو کنزیوم کرے گا، بات کو لے گا، تو وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ عالم اس طرح بات کرے، ہر آدمی یہ اس کے نہ کہے کہ وہ اپنے گناہوں میں ایسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. بالکل صحیح بات ہے. اس طرح تو پھر جو بھی قاتل ہے وہ کہے گا کہ میں نعرے تکبیر لگا کے آپ کو قتل کر رہا ہوں تو یہ تم اس کو ڈیزرو کرتے تھے اسی طرح قتل ہونا، تو پھر تو قاتل جو ہے قاتل ہو ہی نا، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو جو بھی ہمارے اعمال ہیں، جو بھی ہمارے گناہ ہیں، اس کو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے. اور پھر ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، یہ تمام جو لاہور کی خبریں، کراچی کی خبریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور ان لوگوں نے قربانیاں، میں سمجھتا ہوں قربانی دے کے ان کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا کہ ہمیں جگانے کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو آج بھی اس دور میں بھی جو بندہ کچے مکان میں رہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ رشوت نہیں لیتا، اس کا مطلب ہے وہ چوری نہیں کرتا. جو آج کون چور، جو بڑے سے بڑا چور ہے، رشوت خور ہے، جو بڑے سے بڑا گناہ گار ہے، وہ اس کا اتنا ہی بڑا آج مقام ہے جیسے آج کل کا دور چل رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بیچارے جو لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے کہ وہ ہمیں جگانے کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں ان کو دینا پڑی ہیں. تو ہمیں ضرور ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ جو ہماری بہن ہے وہ آپ کو دراصل قرآن پاک سے مسئلہ بتاتی ہیں. تو قرآن پاک میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو زلزلہ یا سیلاب یا آسمانی بجلی، یہ آسمانی عذاب ہوتا ہے. تو ابھی اس سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، تو یہ آپ کو قرآن سے جو مسئلہ ہوتے ہیں وہ بتاتی ہے. ابھی جو چھوٹی بہن کہتی ہے کہ جو فرقے بنا کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہ بھی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ جب تم فرقے بن جاؤ گے تو اسلام سے، اس کا مطلب ہے تم ہٹ گئے، تو پھر میں تمہیں ایک دوسرے سے مراؤں گا اور اس موت کا خوب مزہ چکھاؤں گا. ابھی کون سا فرقہ کی سنت پہ کون سا فرقہ چل رہا ہے؟ خدا حافظ. چلیے بہت شکریہ. بات وہی ہو رہی ہے، اور یہ غلط فہمی ہے ہر بندے کی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں. اس کا مطلب ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں یا جن معصوم بچوں کی اس وقت شہادتیں ہوئی ہیں وہ گناہ گار ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. اور قرآن پاک کی جو آیات جن امتوں پر عذاب کے حوالے سے اتری ہیں
اس کو سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کر کے یا کسی عالم کے ساتھ سمجھ کے ضرور اس پر بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ عذاب آیا ہے اور یہ کہیں کہ اور اب تک جو بھی ہو رہا ہے وہ مسلمانوں پہ، یا جو خدا نخواستہ پھر بہت ایسے بڑے ثانیات ہوئے ہیں، تو کیا وہ یہ تمام جو عذاب کے مستحق تھے جو لوگ تھے؟ بالکل. اور یہ کہہ دینا جی ان پر عذاب آیا، ان کے اعمال ہی ایسے تھے، یعنی کسی کو وہی نا کسی کو ظاہر کو بس سے اتار کے قتل کر دیا گیا تو وہ یعنی وہ غلط جگہ جا رہے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو بھی ہم قرآن کی آیات ہیں چیک کر کے، اللہ تعالیٰ نے ضرور وارننگ دی ہے، اور ہر ایک کو، صرف ان لوگوں کو نہیں جو بیچارے مارے گئے ہیں، ہر ایک کو پاکستان میں ہر علاقے میں بسنے والے ہر شہری کو وارننگ ملی ہے، بلکہ ہر مسلمان دنیا میں جو لوگ ہیں. بالکل یہ نہ بھولو، یہ نہ سمجھو کہ میں موجود نہیں ہوں، تم دنیا میں خدا نہیں بن سکتے، میں یہاں موجود ہوں اور عبرت حاصل کرنے کے لیے. کیوں 2 دفعہ میں سمجھتی ہوں کراچی میں جھٹکے دیے گئے، کیوں دیے گئے؟ کراچی والے ابھی کیوں نہیں سدھر رہے؟ کراچی والے نہیں، میں سمجھتی ہوں اسلام آباد لے لیں، آپ نے ابھی لاہور کا ذکر کیا کہ ناچ گانا اس طرح ہوتا ہے، ہر چیز چینج ہو گئی ہے پاکستان میں. جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، آج وہاں اسلام کا نام صرف نام ہی ہے، نام ہی ہے، اور کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ عملی طور پہ نظر آئے. اگر کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم. کالر نہیں ہے تو بالکل ایک سوچنے کا مقام ہے، اور جو ہم اپنے تئیں تشریحات کر لیتے قرآن پاک کی آیات کی، اور خدا نخواستہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں. اگر ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اور ہم یہ کہنے لگ پڑے کہ ہم سب سے پاک صاف ہو گئے ہیں، بجلی گرنی ہے تو پتہ نہیں ہم سب سے پہلے مستحق ہوں گے، یا ہم اتنے گناہ گار ہیں. اگر ہمارے اندر کوئی ٹٹولا جائے، دیکھا جائے، کسی پاک معصوم کا فرمان ہے کہ اگر تم کو ایک دوسرے کے اعمال پتہ لگ جائیں تو تم دوسرے کو دفناؤ بھی نہ، یہ حالات ہو جائیں. تو ہم اگر کسی نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، تو ہم ان بیچاروں پہ، ان لوگوں پہ انگلیاں اٹھائیں کہ ہم جی بڑے پاک صاف ہیں اور وہ عذاب کے مستحق تھے اور ان کو اچھا ہوا عذاب دیا ہے. اور خدا نخواستہ ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے. بالکل. اور میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی فاروق بھائی، سب نے بھی شاید دیکھا ہو کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو طالبان بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے حق میں بات کر رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں. یہ انسانوں کو مار رہے ہیں، گلا کاٹ رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کے قاتل جو ہیں، اور آن ایئر ٹی وی پہ وہ ساتھ دے رہے ہیں. ان کا ضمیر کہاں گیا؟ ان کی انسانیت کہاں گئی؟ ان کو تھوڑا سا اور چیک کریں، وہ یزید کا بھی ساتھ دیتے ہیں. ان کو تھوڑا سا اور آپ کے نا وکالت، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ جو ظالم ہے اس کی وکالت کردہ، تو وہ ان کو تھوڑا سا چیک کریں گے، آپ وہ کہیں گے نہیں یزید جو ہے وہ کوئی اتنا برا نہیں تھا. بالکل. اور اسلام تو انسان تو بہت دور کی بات، اسلام مذہب اسلام تو جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم نہیں دیتا. جی بالکل، جی بالکل. تو اسلام نے اگر ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پارسا سمجھیں، اور یہ کس نے اجازت دی ہے کہ وہاں پر چرچ میں جا کے اتنا دھماکہ کریں اور 200 سے زائد جو لوگوں کی جان لے لیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. ایک اور کالر ہے، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ہاں جی، میں امتیاز ناروے سے بات کر رہا ہوں. امتیاز صاحب ناروے سے. جی بھائی. آپ دونوں کو اور تمام ہدایت ٹی وی دیکھنے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. فاروق بھائی، بات یہ ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی پریشانی آئے یا کسی ملک میں کوئی پریشانی آئے یا کوئی حادثہ آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب ہے. یہ ایک انسانی فطرت اور سوچ ہے. جب ناروے میں جو کہ ایک بہت پیسفل قوم ہے، اس میں سے ایک انسان نے جس طرح ایک شکاری پرندوں کو مارتا ہے، تو اس وقت بھی میرے بہت سے نارویجن دوست جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر ایک عذاب ہے. یعنی کہ ان دنوں میں یہ قوم اتنی پریشان تھی کہ یہ ان سے بات کرتے تھے تو یہ روتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر عذاب ہے، یہ کسی طرح سے ٹل جائے. آج تک ناروے کی زمین میں یا اس ملک میں اس طرح کا خون خرابہ نہیں انہوں نے دیکھا نہ سنا ہے. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی یا کوئی حادثہ آتا ہے تو ہماری سوچ اس طرف چلی جاتی ہے، چاہے ہم مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ آدمی کی ایک انسانی فطرت کی طرف ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار میرے یہ غلط کاموں کا یا ایک ہمارے ملک کے غلط کاموں کا ہے. تو بس یہی ہے کہ اپنی سوچ کو آدمی انسان ٹھیک رکھے اور ہر وقت اپنے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک رکھے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے حالات جو ہے نا وہ
پیدا ہوں. بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا. بہت شکریہ امتیاز صاحب. ناروے سے شروع آپ نے کال کی ہے اور پھر اختتام پہنچا ہے اسی بات پہ. کسی بی بی باجی نے ای میل کی ہے کراچی سے. جی. تو آپ نے جو بھی سسٹر اگر پروگرام آپ دیکھ رہی ہیں تو ہم پروگرام کے بعد آپ کو رپلائی کریں گے آپ نے جو بھی ریکویسٹ کی. اچھا چلو ٹھیک ہے. تو کراچی میں بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. تو بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ہے نا وہ اس کے لیے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. تو عذاب تو یعنی یہ جس مسلمان نے یہ سمجھ لیا کہ مجھ پہ عذاب آ گیا ہے تو یعنی وہ اللہ کی جو بھی گناہ وہ کر رہا تھا اس پہ کاربند رہا, اس پہ ڈٹا رہا, تو وہ تو اپنے آپ کو جو بھی سر درد بھی ہو تو وہ عذاب سمجھے, بے شک سمجھے, سر درد بھی ہو تو اپنے آپ کو عذاب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دے دیا ہے. اگر وہ مسلمان ہے اور اس کو یہ تمام جو سختیوں پہ صابر وہ نہیں ہوتا, مشکلات پہ صابر نہیں ہوتا, اور وہ اس کو آزمائش سمجھے اور کہ یہ ایسے حالات میں اب میں نے زندہ رہنا ہے, اب یہ آزمائش ہے, یہ بیماری ہے, یہ صدمہ ہے, یہ سانحہ ہوا ہے, یہ آگہانی جو ہے آفت آئی ہے, تو ایسے حالات میں نے ایسے رہنا ہے, تو وہ آزمائش سمجھ کے مسلمان آگے اپنا قدم بڑھائے گا, وہ تو آزمائش ہوگی. تو اب ہم خود ہی کہیں گے نہیں یہ مجھ پہ عذاب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عذاب کے لیے ڈیزرو کر لیا تھا, میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہوں, تو پھر تو میں رک گیا ہوں اور عذاب ہے. دیکھیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم پر مصیبتیں آتی ہیں. جی میں پہلے بھی 12 یہ حدیث شیئر کر چکی ہوں سنہری بات پر, ہم پر مصیبتیں آتی ہیں, یہ ہمارا امتحان ہے یا یہ پھر ہماری سزا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جی جی. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی ایسی مصیبت یا سزا اگر وہ تمہیں اللہ کی طرف لے جائے واہ 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 ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو وہ تمہاری آزمائش ہے. اگر تم پر مصیبت آئی, پریشانی آئی, اور وہ مصیبت اور وہ پریشانی تمہیں اللہ کی طرف راغب کر دے تو وہ تمہاری آزمائش ہے, اور اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کر دے وہیں ڈٹے ہوئے ہو گناہوں میں ہو تو پھر سزا ہے, عذاب ہے, یہ تو ہم اپنے تئیں چیک کر سکتے ہیں. بہترین آپ نے کوٹ بھی دیا مولا علی علیہ السلام کے فرمان کا. تو جو اب تو یہ ان حالات کو دیکھ کے ہم یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم اس سے بری ذمہ ہیں یا ہمارے اعمال ایسے ہیں, تو اس پر ہم اپنے اعمال کے زور پہ تو کوئی بھی کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و تبیہ. یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بہت معمولی سی وارننگ دی ہے. اس کو اگر آپ عذاب کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں, میرا اپنی ذاتی رائے ہے میری یہ کہ معمولی سی وارننگ ہے سب کے لیے, پورے ملک پاکستان کے لیے. بالکل صحیح. اور وہی بات کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم کون فیصلہ کرنے والے ہیں, ہم دوسروں کا فیصلہ کون کر سکتے ہیں کہ اس پہ آزمائش ہے. یہ تو ہر جیسے مولا علی علیہ السلام نے ذاتی طور پہ بندے کو بتا دیا کہ اگر تو چینج کر لیا پھر تو آزمائش ہے اور وہ ایک امتحان ہے, اور اگر چینج نہیں کیا تو وہ سزا ہے, وہ عذاب ہے. تو یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر ہمیں یہ تمام ثانیات کے بعد ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزید اچھا مسلمان بنا لیں. اور اگر ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم یہ بھی ایک خام خیالی, ایک شیطان کا ایک وسوسہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان یہ بھی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ یہ بھی باور کروا دیتا ہے کہ آپ تو نیک ہیں, یعنی وہ بندے میں وہ جستجو یا وہ ایک کوشش کرنے کی جو صلاحیت ہے وہی ختم کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا تو وہ نیکی کرے گا نا. جب مسلمان یہی سمجھ دیں, اس شیطان نے ڈال دیا کہ تم سے بہترین بندہ ہے نہیں, تم نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں, روزے رکھ لیے تھے, تم تو پاک صاف ہو, تم پہ کوئی عذاب, کوئی آزمائش, کوئی بیماری ہے ہی نہیں, یہی تو کل کی فاروق بھائی یہی تو کل کی سنہری بات کا میسج تھا کہ جب حضرت موسیٰ نے پوچھا شیطان سے کہ بتاؤ تم کب مسلط ہوتے ہو انسان پر, تو کیا کہا شیطان نے کہ جب وہ اپنے آپ پر اترائے, خود پسندی کا شکار ہو جائے تو اس وقت میں اس پر مسلط ہو جاتا ہوں. یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں جی آپ بڑے نمازی, روزے دار, پرہیزگار, آپ نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں, جب آپ کو اس چیز پر فخر ہو جائے, غرور ہو جائے, تو پھر سمجھے کہ شیطان آپ پر مسلط ہو. دیکھ لیں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی فروغ بھائی, سوری میں دوبارہ آ گیا ہوں. جی تھامس صاحب بسم اللہ. تو میں یہ اسی وقت سے ظاہر ہے کہ سارا پروگرام میں نے سننا ہوتا, پھر ٹی وی کو میں دوسری طرف دیکھتا ہوں. تو میں یہ جیسے بھی جو بات چل رہی ہے کافی ٹائم سے, تو یہ کہ جب ہم سب انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے نا تو پھر یہ ساری بات ٹھیک ہوگی. ہم یہ ہے کہ ہم دوسرے کی, بھائی کی آنکھ کا جو ہے نا تنکا وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی تمہاری آنکھ میں تنکا ہے کہ میں نکال دوں, لیکن جو ہماری آنکھ میں چھپیل ہوتا ہے نا وہ نہیں ہم دیکھتے. صحیح بات. تو ہماری آنکھ میں کیا ہے, تو یہ ایسا کہ اعمال سے عمل کرنا بہتر ہے. عمل جب ہم کریں گے
تو پھر ساری بات ٹھیک ہوگی. تو سچے دل سے اپنے آپ کو, اپنے دل کو, اپنے ذہن کو صرف خداوند کی طرف لگائیں کہ خداوند مجھے معاف کر, اور واحد ایک خداوند یا جو گناہوں کی معافی دے سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کے گناہوں کو کبھی دیکھ نہیں سکتے کہ میں فلاں آدمی کتنا گناہ گار ہے, فلاں آدمی کتنا گناہ گار ہے. وہ صرف خداوند ہی جانتے ہیں کہ کون سا انسان کتنا گناہ گار ہے. تو ہمیں تو صرف اپنی آنکھ کا تیر پہلے نکالنا چاہیے, پھر بھائی کی آنکھ وہ دیکھنا چاہیے. بہترین بات ہے تھامس صاحب, بہت شکریہ. اچھا میسج دیا. شبنا رانی نے ای میل کی ہے, جی کہتے ہیں کہ آپ اس زلزلے کو عذاب نہ کہیں, امتحان ہے. زلزلے تو شام غریبہ میں بھی آیا تھا. بے شک. بہت شکریہ آپ کا میسج. کیا اس کو کہیں گے. ہاں بالکل. آپ اچھا, ایک حدیث پاک ہے, جیسے ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بری ذمہ ہیں اور ہم بالکل پاک صاف ہیں, یہ نماز پڑھ لی یا اپنی عبادات کر لی تو ہم اپنے آپ کو بس یہ ڈیزرو کر لیں کہ ہم تو اب جنت کے لیے بہت حقدار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن جو ہے وہ صبح و شام اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہوئے بسر کرتا ہے. یعنی مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو خطا کار ہی سمجھتا ہے کہ یا اللہ کوئی میرا یہ جیسچر جو ہے وہ اللہ کو برا نہ لگ جائے, یا یہ جو عبادت ہے اس میں خشوع و خضوع آیا ہے یا نہیں آیا, میرا وضو ٹھیک ہوا ہے, میری لین دین کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں. تو مومن ہمیشہ ڈرتا ہی رہتا ہے, مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا اور وہ دوسروں پہ انگلیاں نہیں اٹھاتا کہ میں تو اب مومن ہوں یا میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں اور مجھے ترجمہ پڑھنا آتا ہے اور میں اب سارا کچھ جو ہے دوسروں پہ مسلط کرنا شروع کر دوں. مومن صبح و شام اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہوئے بسر کرتا ہے. تو یہی حالات ہونے چاہیے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, خطا کرتے ہیں, تو تب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر پائیں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات بس یہ جو زلزلہ آیا ہے اس کے لیے سب کو تعزیت پیش کرتی ہوں, اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. الہی. اور آپ پوچھی تھی اس وقت تو سکتے ہیں, آواز کٹ گئی ہے. جی دوبارہ بولیں گی بہن, آپ کیا فرما رہی ہیں؟ میں نے یہ پوچھنا ہے اگر آپ سے آف ایئر بات کرنی ہو تو کس طرح کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمارے ایڈمن کے نمبر پہ فون کر سکتے ہیں 12 سے 5 منڈے ٹو فرائیڈے. 12 سے 5 آپ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, بالکل میں ہوں گی یہاں پر, میں بالکل یہاں پر ہوں گی. 5 بجے تک میں یہیں پر ہوتی ہوں, تو آپ ایڈمن والے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایڈمن کا نمبر ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے, مجھے بتا دیں گے پلیز. فاروق بھائی چلیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ فون رکھیں, بہت آسان ہمارا آفس نمبر ہے, آپ بہن فون رکھ دیں تاکہ ایزیلی آپ کو سمجھ آئے. دیگر ناظرین بھی جو چاہتے ہیں کچھ معلومات لینا, بات کرنا ہو پھر تو لائیو کال آپ نے کی ہے, آخر میں 2 ڈیجٹ ہیں, 51 آپ نے ملایا ہے, باقی نمبر وہی ہے, تو 51 کی بجائے 48 آپ نے ملا دینا ہے, تو 294448 والا ہمارا جو نمبر ہے. اور دن میں آپ 12 سے 5 منڈے ٹو فرائیڈے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور شام میں 6 سے 10 بجے تک آپ فاروق بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ شام میں یہاں ہوتے ہیں, میں دن میں یہاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں, بات ہو رہی ہے 3-4 منٹ ہیں. بلوچستان زلزلہ 7.8 شدت جو ہے وہ تھی, اور وہاں پر جو 2005 میں آیا تھا وہ 7.7 تھی. تو اس میں زلزلے کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی, لیکن دیکھیں کہ ایک تو علاقہ وہاں پہ اتنا گنجان آباد نہیں تھا, گو کہ جہاں پر ایک بھی میت گئی ہے, ایک بھی لاش اٹھی ہے, تو بہت ہی زیادہ اس پر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ بچے ہیں یہ ایک بہت بڑی ایک ان کے لیے آزمائش اور ایک بہت بڑی خبر, یا ان کے لیے ایک تھوڑا سا وارننگ جو ہے وہ ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. تو کاش ایسے حالات سے یا ایسی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو چیک کریں, جاگیں اور ایک دوسرے کے کام آنا. چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں یا ایک بہت بڑا جو کام ہو رہا ہے, جو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس پر ہماری جو خاموشی ہے. اب بہت زیادہ قتل و غارت گری ہے, جو ایک کمیونٹی ہے یا ایک فرقے کے لوگ ہیں یا ایک مذہب کے لوگ ہیں. اب یہ ہونا چاہیے تھا جیسے پشاور میں چلے سانحہ, ہم اب شیعوں کی بات نہیں کرتے, پشاور میں سانحہ ہوا تو پورے پاکستان میں جو ہے ایک ہلچل یا ایک تو غم اور غصہ ضرور آنا چاہیے تھا, اور تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے تھا. اور جہاں پر شیعہ کلنگ کا سلسلہ ہے وہ تو 1963 سے لگاتار ہر دوسرے دن 3 شیعہ جو ہیں مومنین شہید ہو رہے ہیں. تو جو لوگ دوسرے خاموش ہوتے ہیں یا کہتے ہیں کہ چلیں ہمارے فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہے, ہمارے مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے, تو یہ جب تک خاموشی رہے گی تو اسی طرح ہمیں ضرور آزمائشوں سے دوچار ہوتا رہنا پڑے گا.
वही बात है जो हम हमेशा से कहते थे, जब हम शियाओं को कत्ल किया जाता था चीख चीख के कहते थे कि देखो बोलो, आज हम मर रहे हैं कल तुम मरोगे, आज ये आग हमारे घर में है कल ये आग तुम्हारे घर में होगी। और वही आज वक्त ने प्रूफ कर दिया कि आज अब हर घर में आपका ताल्लुक किससे है? अहले सुन्नत से, फिर भी धमाके में आप मरेंगे। आप मसीह बरादरी आए आप फिर भी मरेंगे, आप शिया हैं आपको फिर भी मारा जाएगा। तो सूरत हाल इस पर पहुँच गई। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, एक सिलसिला है हिदायत का, और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि नेक कामों की हिदायत खुद नेकी करने के मुतरादिफ है। तो आप अपने तय अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर अदा करते रहें, और जो भी नेक बातें या जो भी हमारा दीन इस्लाम सिखाता है, मज़हब की सही रिप्रेजेंटेशन जिस तरह होनी चाहिए वैसे दुनिया भर में नहीं हो रही। जो बुराइयां हम देखते हैं, जो अब देखें कि एक लेबल लगा है दहशतगर्दी का, वो भी मुसलमानों पे बदनसीबी से, तो वो सही तौर पे मुसलमान हैं ही नहीं, उनको हम मुसलमान ही नहीं समझते। जो सही मुसलमान हैं बदनसीबी से वो खामोश हैं, और वो ये भी कि वो इसलिए खामोश हैं कि शायद उन्हें कोई डर है या खौफ है। लेकिन यकीन कीजिए कि जो मोमिन है या जो सच्चा मुसलमान है उसे किसी जालिम का डर और खौफ नहीं होना चाहिए। और मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत में ये एक फरमान है कि जो सच्चा मोमिन है वो हक़ बात कहते हुए डरता नहीं है, खामोश नहीं रहता। तो हक़ बात ज़रूर कहें, और जो जुल्म हो रहा है उसकी ज़रूर मज़म्मत करें। और ऐसी जो वार्निंग्स आती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, सैलाब हैं, ज़लज़ले हैं, पहले तो ये ना समझे कि जहाँ जहाँ सैलाब आया है, जहाँ जहाँ ज़लज़ला आया है, वो उन्हीं लोगों के अमाल का नतीजा है। अमाल शायद हमारे बुरे हों, आजमाइश में वो गिर गए हों। तो दुआ करनी चाहिए, हम सब मिल के एक इज्तिमाई तौबा करें, अपने आप के अमाल का जो जायज़ा लें, और सच्चा जो मुसलमान बनने की दुआ मांगें कि हम सच्चा मुसलमान बने और एक दूसरे के काम आने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। आखिर में वही एक अनाउंसमेंट जो रोज़ हो रही है आजकल, आज फिर हम करेंगे। प्लीज़ अपनी आप बैंक स्टेटमेंट चेक करें, देखें कि आपके पैसे कट रहे हैं या नहीं कट रहे। आया आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है या चेंज हो गया है या खो गया था, आपने नया बना लिया है, तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। अपनी बैंक स्टेटमेंट को एक कौमी फरीज़ा समझकर चेक करें, देखें कि हिदायत ने पैसे काटे या नहीं काटे। दूसरा ये कि अब तक जो मेंबर नहीं बने हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा फरीज़ा है हिदायत टीवी को सपोर्ट करना। अगर आप अब तक मेंबर नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द मेंबर बने और 14 पाउंड मंथली हिदायत टीवी को डोनेट करें। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, सुबह हिदायत का वक्त ख़त्म हुआ। एक बार फिर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो शोदा हैं उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए, और जो लवाहिकीन हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियात पहुँचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।